www.darsequran.com. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک فرشتہ پیدا کیا. جس دن وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس دن سے آج تک وہ جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے. تمہارے سارے شوق اللہ آگے پورے کر دے گا. اور وہ سانچے جن سانچوں میں وہ زیور ڈھالا جا رہا ہے وہ سانچا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے تو وہ زیور کیسا ہوگا جو اللہ اپنے بندیوں کو پہنائے گا. یحلون وحلوا اساور من فضة يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. سونے کے کنگن، سبز ریشم کے جوڑے جن کا تانا بانا اللہ تعالیٰ کے امر کن سے نور کے دھاگے سے بنایا جائے گا. اور وہ 100 جوڑے بھی پہن لے تو اس کا کوئی وزن نہ ہوگا. یہاں ایک ویسٹ کوٹ ہی پہن لو تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے، وہاں 100 جوڑے بھی پہنو گے تو اس کا وزن کوئی نہ ہوگا. ہر جوڑے کا رنگ روپ دوسرے سے جدا ہوگا. اب لو زندگی کا مزہ. موت مر گئی سدا زندہ رہو، بڑھاپے چلے گئے سدا جوان رہو، بیماریاں چلی گئیں سدا صحت مند رہو، فقر غربت چلی گئی سدا مالدار رہو. اور کھانے کی لذتیں اٹھاؤ، بہانا ختم کر دیا گیا. پینے کی لذت اٹھاؤ، پیشاب ختم کر دیا گیا. جتنا کھا لے بہانا نہیں، جتنا پی لے پیشاب نہیں. اور پینے کے 3 محفلیں میرے اللہ نے لگائی ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک جنت کا درجہ ہے جہاں جنتی مرد عورت خود جنت کی شراب سرائیوں سے انڈیل کر گلاس میں ڈال ڈال کے پیئیں گے. ایک اس سے اوپر کلاس ہے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے میاں بیوی، بھائی بہن، مرد عورت، دوست سہیلیاں، اور ان کے لیے خدام آئیں گے اور ان کو ڈال ڈال کے پیش کریں گے اور ان کے لیے تشتریوں میں دھر کے ان کو آگے دیا جائے گا. ان کو پیش کرنے والے غلام ہوں گے. ایک درجہ سب سے اعلیٰ ہے جو وی آئی پی لوگ جن کو کہا جاتا ہے دنیا کے، آخرت کے وی آئی پی لوگ انتہائی اسپیشل، جنت الفردوس کے خاص مرد عورت جہاں سقاہم ربہم شرابا طہورا، جہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے جام بھر کے پلائے گا. کاش تمہیں یہ شوق لگ جائیں تم فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو. مغرب کی بیٹی مت بنو. مغرب ننگا ہو گیا ہے، اس نے اپنی تہذیب کو گنوا دیا ہے. میں بھی ایک چوک میں کھڑا ہوا تمہارے پاس آتے ہوئے تو یہ ٹیلی فون کارڈ والوں کا بڑا اشتہار لگا ہوا ہے. وہ لڑکیوں کے ناچنے کی تصویریں تو ہوتی تھیں، ایک بوڑھی عورت کے ناچنے کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے. عورت اتنی بے قیمت ہو جائے گی. میری بچیوں یہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم. وہ باطل چاک کھیل گیا. آزادی کے نام پر اس نے عورت کی عزت کو نیلام کر دیا ہے. آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے، ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے، کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے، کوئی کسی نظر سے دیکھے، کبھی کسی سے ٹکرائے، کبھی کسی سے ٹکرائے. یہ آزادی ہے. اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور اس کا خاوند اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے. اس کا نام غلامی رکھا، اس کا نام آزادی رکھا. ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے، یہ آزادی ہے. اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے. پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے. وہ گھر میں اس کا خامند کوئی نہیں بیٹھا، وہ بوائے فرینڈ ہے. وہ آج اس کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو. اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو. تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا،
جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیز و مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے، اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو۔ پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے۔ اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، پی سی لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد، تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں،
ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے۔ جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ پانچ ہو گئی ہے ہماری نسل۔ یہ یورپ کا سحر جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے۔ اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ چند دن ہیں، صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے۔ مشرق کی بیٹی، اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے۔ ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے۔ اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، اور گھر کی زندگی تھی۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ۔ اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے۔ پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد میسر نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے۔ جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے۔ نکالنا ہم نے تھا، ایمان والوں نے، ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے۔ ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو، ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا نوخن بھی نظر نہ آئے۔ ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو، ہماری معراج یہ کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو۔